السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں شروع کر رہی ہوں جنزادہ پارٹ 4۔ یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں؟ یہ جرت، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی؟ اس نے سوچا اور بے سدھ ہو کر مسحری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے ہو کیا گیا ہے آخر؟ وہ ایک اجنبی شخص، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی۔ یہ میں نے اتنی بے تکلفی سے اسے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا؟ ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ عشیرہ نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت تھی۔ اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سا ہو گیا۔ صبح بے شک بج گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہاپتی کاپتی باورچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی۔ اس پر ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کیٹلی کی ٹوٹی سے بھاپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے معبود، میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی۔ وہ کون ہے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے۔ وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کر دیں، دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ ٹرالی ڈھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ہی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی۔ پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شاہنم کا چہرہ آ جاتا تھا۔ شاہنم کے انداز میں کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے، نکسک سے درست بہترین جسامت کا مالک۔ کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں، بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن۔ سب لوگ شاہنم سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا۔ نظم اور نثر کی
ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ بشیرہ بیگم طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہے، نہ جانے وہ تایا ابو کو کیا بتائیں گی۔ تایا ابو بہت غصہ ور تو نہیں ہے، مصلحت کوش آدمی ہے، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شاہنم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے ہی انداز میں سوچ رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا جب معظم علی شاہنم کو اور عشیرہ کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ کیا وہ ان کی شادی کرا دینے پر راضی ہو جائیں گے یا کوئی اور ہنگامہ ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔